دل کی باتوں کو دل سمجھتا ہے، دل کی بولی عجیب بولی ہے، سینے میں ایک کھٹک سی ہے اور بس ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہے دل۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و کشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ کہتے ہیں شاعر تب تک شاعر نہیں جب تک اس کے کسی کلام میں دل کا ذکر نہیں۔ دل ادب کے نقطہ نگاہ سے دیکھے تو اعلیٰ مقام، حیاتیاتی علوم کی بات ہو وہاں بھی اسی دل کو سبقت حاصل ہے۔ دماغ جسم کا ہیڈ ماسٹر کہلاتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ پھر بھی دل کا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہوش و حواس کو جو تری بخشتا ہے وہ دل ہے۔ مختلف اعضاء تک خون پہنچانے کا کام دل ہی کرتا ہے، اور دماغ ہی ایک ایسا واحد عضو ہے جو دل سے ہی خون لے تو لیتا ہے، لیکن بیچ میں ایسی مشین ہے جو اس خون کو فلٹر کر کے اسے دماغ تک پہنچاتا ہے۔ شاید اسی لیے دل اور دماغ کے معاملات مختلف ہیں۔ تبھی تو شاعر کا یہ خوبصورت سا شعر اچھا ہے، دل کے ساتھ رہے پاسباں عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیجیے۔ غم، امید، آرزو، خواہشات، حساسیت، ان کا بوجھ تو پہاڑ بھی نہ لے سکے، ایک مٹھی برابر دل میں دفن ہے کئی، کسی کے ہاں صدیوں کا، کسی کے پاس کئی دہائیوں سے۔ تبھی تو یہ معاملے صرف یہ کہنے سے ٹھیک نہیں ہوتے کہ دل پہ نہ لے لینا۔ کچی مٹی ہے، غلط بات کر کے لفظ تراشتے ہو اور لہجے کی آگ میں اسے سیکنا بھی جانتے ہو، پھر یہ کہہ کے توڑ دیتے ہو کہ دل پہ نہ لے لینا۔ دل پہ کسی بھی طرح کا بوجھ پڑے، کسی بھی طرح کا سٹریس ہو، برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک طرف تو یہ موجودہ دور اس قدر سخت، یوں لگتا ہے کہ ہوا میں چار سو غم ہی غم ہے۔ انسان اتنا بے حس بھی تو نہیں کہ محسوس نہ کر سکے۔ دوسری جانب ہمارے کھانے پینے اور طرز زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے، واضوان کو ہی لے لیجئے۔ واضوان کے لیے پہلے شادیوں کا انتظار ہوتا تھا، 7 مخصوص ڈش ہوا کرتی تھی، لیکن اب نہ تو وہ انتظار رہا، نہ ہی 7 ہی پکوانوں تک محدود۔ آج جگہ جگہ ریسٹورانٹس، ڈھابوں میں آپ کو واضوان ملے گا، اور شادیوں کی تو بات ہی نہیں، وہاں 1 گھنٹے میں 18 پکوان ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی انسان کو نوش کرنے پڑتے۔ ایسے میں باقی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا بڑھنا لازمی ہے۔ پھر معالجین کا رخ کرنا پڑتا ہے جب نسوں میں کولیسٹرول کی پسیاں گرائے یا خون اتنا موٹا ہو کہ رک رک کے چلے۔ آئے دن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ چلتے چلتے، دوڑتے دوڑتے، کھیلتے کھیلتے نوجوان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کچھ ماہرین سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اس میں ڈرگز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہیروئن ہو، گانجا ہو، چرس ہو، براؤن شوگر ہو، کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت چیزوں کی کاشت ہوتی ہے، ہم ہی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اور ہاں، سگریٹ کے دھوئے کو کس طرح سے نظر انداز کر سکتے ہیں، ہم وہاں بھی باقی علاقوں کے مقابلے میں سہر فہرست ہیں۔ آج الیگلی چرس ایکسپورٹ ہوتا ہے، لیکن 1947 تک آفیشلی یہاں سے چرس ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ یہ لمبی تمہید اس لیے باندھی کہ آج عالمی سطح پر دل کا ہی دن منایا جا رہا ہے، اور ہر سال اس سے منسلک بیماری میں CVD سے بالخصوص 18.6 ملین لوگ مر جاتے ہیں۔ آپ کا دماغ مختلف ہارمونز کے اخراج کے لیے مرکزی دروازے کی حفاظت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ 3 اہم فلوئڈ جو محبت میں پڑنے پر بڑھ ہی جاتے ہیں، لیکن آخر کار یہ دل ہی ہے جو شادی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلا ہے اچھی شادی دل کو صحت مند رکھتی ہے، اور اگر یہ خراب ہو تو قلبی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ یہ ایک ریسرچ ہے جس تعلق سے ہم آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا رہے ہیں۔ محبت میں جلن ایک ثقافتی روایتی حکمت رہی ہے، لیکن اب سائنس نے شک و شبہ سے بالا تر کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف میشیگن میں
6 سال تک لگاتار 1300 کپلز پر ریسرچ ہوئی۔ جب بیوی تناؤ کا شکار ہوتی ہے تو اس تحقیق میں پتہ چلا کہ اس کے شوہر کا سسٹولک بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں کو لگتا تھا کہ شادی ٹھیک نہیں چل رہی تو شوہر کا بلڈ پریشر اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ اب اور ایک یونیورسٹی نے اس تعلق سے ریسرچ کی تو اس ریسرچ میں پایا گیا دل کی سرجری کرنے والے لوگ اگر شادی شدہ ہو تو تیزی سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سنگل یا طلاق یافتہ افراد ہو تو ایسی صورت میں جنہوں نے سرجری کروائی 40% یا تو مر گئے یا سرجری کے بعد کے پہلے 2 سالوں میں نئی معذوری پیدا ہو گئی۔ خیر، دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے جو رنج کی گھڑی بھی خوشی سے گزار دے۔ لہٰذا اگر آپ ناخوش شادی میں ہیں تو ایک دفعہ کارڈیولوجسٹ سے ضرور ملنا چاہیے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔